بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ اناتوسیہ یا ماضی قدیم کا وہ پراسرار کردار جو نہ جانے کیسی کیسی کیفیتوں سے گزر چکا تھا، اس وقت گریماؤچی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور گریماؤچی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو وہ تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا؟ ہاں، مجھے اس کی توقع نہیں تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اصل میں وہ اسی دنیا کا انسان ہے گریماؤچی، اور دنیا بہت بری جگہ ہے۔ ہمارا مقصد اور مشن دوسرا ہے، لیکن اس کا مقصد اور مشن صرف خزانہ ہے جس کا میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، اناتوسیہ نے کہا۔ میں سوچ میں ڈوبا ہوا ہوں کہ مجھے سلازار اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں بات یہی آ جاتی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے علیحدہ کیا تھا کہ وہ میرا مطلب ہے تمہارے مقصد کے لیے کارگر نہیں تھے، لیکن انہیں تیار کیا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا ساتھ رہے اور تم بھی اپنا یہ مشن جاری رکھ سکو تو اس میں آسانی ہو جائے گی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، گریماؤچی نے کہا۔ نشینہ، سلازار اور شاہری، ان تینوں سے اس شخص کی خاصی لاپ ڈاپ ہو چکی تھی۔ تم اس سفر میں انہیں اپنے ساتھ رکھو، آسانی ہو جائے گی، گریماؤچی بولتا چلا گیا۔ ہاں، یہ بے ضرر سے لوگ ہیں، مجھے اعتراض نہیں، سوائے اس کے کہ ان کے لیے تیاریاں کرنا ذرا مشکل کام ہوگا، اناتوسیہ نے کہا۔ گریماؤچی سے یہ بات کہہ رہی ہو؟ گریماؤچی بولا۔ نہیں، مگر انہیں تو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے، اناتوسیہ بولی۔ گریماؤچی سے یہ بات کہہ رہی ہو؟ گریماؤچی پھر پہلے کے انداز سے بولا، اور امینا سلفا مسکرا دی۔ سوری، ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، ان کی واپسی بھی ہو جائے گی، اور اس شخص کا اطمینان بھی ہو جائے گا، گریماؤچی بولا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ تیاریاں کریں، اناتوسیہ بولی۔ گویا تم میری تجویز پر کام کرنے کے لیے تیار ہو، گریماؤچی نے کہا۔ آپ مجھے حکم نہ بھی دیتی تو ظاہر ہے میں اس کے علاوہ اور کیا کرتا، گریماؤچی بولتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں تیاریاں کرتا ہوں۔ اس کے بعد گریماؤچی نے تیاریاں کی۔ زلانہ سے نکلنے میں انہیں کوئی دقت نہ ہوئی، چنانچہ انہوں نے زلانہ سے سفر کا آغاز کیا، اور امینا سلفا بھی ساتھ تھی، لیکن ذرا الگ الگ سی۔ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس ایک طویل ترین فاصلہ طے کرنے کے بعد وہی مناظر نگاہوں کے سامنے آ گئے جن سے کامران گزر چکا تھا۔ یہ حالات اس کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ بہرحال سنکیانگ کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد وہ ایک بدھ پکوڑے میں داخل ہو گئے۔ یہاں داخل ہونے کے لیے بدھ انداز اختیار کرنا پڑا تھا۔ اب سلازار بھی بھرپور ساتھ دے رہا تھا، اور اس کے مشورے بھی شامل حال تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے ان لوگوں نے بدھ یاتریوں کا روپ اختیار کیا۔ سارے انتظامات بآسانی ہو گئے تھے۔ امینا سلفا کی ہدایات کے مطابق یہ روپ اختیار کر کے وہ لوگ دوسروں کی نگاہوں سے بچ سکتے تھے۔ بہرحال وہ ان یاتریوں کے بھیس میں آ گئے، اور خود بھی انہوں نے بدھ مندر میں پہلے دن پوجا پاٹ کی۔ کامران کو یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس بار صورتحال خاصی تبدیل ہو گئی تھی، لیکن یہ اندازہ اسے بخوبی ہو گیا تھا کہ وقت سے تعاون کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جس وقت وہ بدھ مندر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس نے سامنے کی دیوار پر ایک بہت بڑا نقش بنا ہوا دیکھا۔ یہ ایک عجیب و غریب نقش تھا، ایک سانپ کی تصویر جو بہت ہی عجیب و غریب اور پراسرار نظر آ رہی تھی۔ قرب و جوار میں یاتریوں کی بھیڑ تھی، اطراف میں مجسمے جو مختلف شکلوں کے تھے، پیلے اور سفید رنگ کے مختلف لباس میں پجاری جو پوجا پاٹ میں کے کاموں میں مصروف تھے۔ کامران ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا تھا۔ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہی تھے، البتہ امینا سلفا یہاں آ کر کچھ گمسم سی ہو گئی تھی۔ کامران اس عجیب و غریب سانپ کو دیکھتا رہا۔ اسے یوں لگا جیسے سانپ لہریں لے رہا ہے، کنڈلی بدل رہا ہے۔ کامران کو ایک سحر کا سا احساس ہوا۔ نہ جانے یہ سانپ اس کے ذہن میں کون سی جگہ فروش تھا۔ اس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن یہ اس کے ذہن میں تھا، اور وہ اس وقت اس کے دماغ میں بری طرح چل رہا تھا۔ نہ جانے اس سانپ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اچانک ہی نشینہ نے کامران کو دیکھا اور بولی، کیا بات ہے کامران، تم رک کیوں گئے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، کامران نے کہا، اور ان کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ سنگ مرمر کے فرش پر جگہ جگہ یاتریوں نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی ایک جگہ چن لی اور بیٹھ گئے۔ سلازار نے کہا، یہاں لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے مذہب کے منافی ہے، اور ہم کسی مجبوری کے عالم میں بھی ان کی نقل نہیں کر سکتے،
لیکن مجھے شبہ ہے کہ بہت جلد یہ لوگ ہمیں مشکوک نگاہوں سے دیکھیں گے، اس لیے اب یہ بتاؤ کہ یہاں کرنا کیا ہے، اور وہ تمہاری ساتھی عورت کہاں گئی جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں انوکھے اور پراسرار خیالات آنے لگتے ہیں، اور اسے میں نے سفر میں بمشکل برداشت کیا ہے۔ سلازار کہتا چلا گیا۔ یعنی امینہ سلفا؟ کامران نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون، سلازار نے بیزار لہجے میں کہا۔ میں یہاں کسی مانوس شکل کو تلاش کرتا ہوں جس سے معلومات حاصل کر سکوں، کامران بولا۔ مانوس شکل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ سلازار نے کہا۔ میرا مطلب ہے کوئی ایسا نرم انسان جو مجھے کچھ بتا دے، کامران بولا۔ احتیاط کے ساتھ یہ کرو، ہم کسی نگاہوں میں مشکوک نہیں ہونا چاہیے، سلازار نے کہا، اور کامران سوچ میں ڈوب گیا۔ امینہ سلفا غائب تھی، ویسے بھی وہ پراسرار وجود اس پورے سفر کے دوران ہر لمحہ ان کے ساتھ نہیں رہا تھا، بلکہ کئی جگہ گم ہو جاتی۔ شاہین نے کہا، باہر یاتریوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں، وہاں پوجا نہیں ہوتی، ہمیں اپنے لیے وہاں جگہ تلاش کرنا ہوگی۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کامران نے پوچھا۔ ظاہر ہے رات کا انتظار، رات کے کسی حصے میں یہاں عبادت ختم ضرور ہوتی ہوگی، اسی وقت ہمارے کام کا آغاز ہوگا، کامران نے امینہ سلفا کی ہدایت کے مطابق کہا۔ سلازار تھوڑی دیر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر کہا، مگر کام کیا ہے؟ تم جانتے ہو بزرگ سلازار کہ اب ہم لوگ اناتوسیہ کی ہدایت پر کام کر رہے ہیں، اناتوسیہ جو کچھ کہے گی وہی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس وقت وہ ہماری رہنما ہے۔ اور سلازار گہری سانس لے کر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، مگر کیا اس وقت ہم تمہارے پاس نہیں ہوں گے جب تم کچھ کرو گے؟ میرا خیال ہے نہیں، کامران بولا۔ اور اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ گئی تو؟ سلازار نے کہا۔ اس وقت کوئی اور میرا مددگار ہوگا، کامران نے جواب دیا۔ امینہ سلفا کی یہی ہدایات تھی، یہ بھی اس نے کہا تھا کہ اسے امینہ سلفا کے نام سے یاد نہ کیا جائے، اگر سلازار وغیرہ کے سامنے تذکرہ ہو کہ وہ کون ہے تو وہ اسے صرف اناتوسیہ کہے۔ سلازار نے بھی اناتوسیہ سے ملنے کے بعد نہ تو کوئی سوال کیا تھا اور نہ اس کے بارے میں بہت زیادہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، نشینہ خاص طور سے بدھ مذہب کے اس ماحول سے زیادہ متاثر تھی اور بڑی دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، عجیب طریقہ عبادت ہے، لیکن پتہ نہیں تم لوگوں نے کوئی بات محسوس کی ہے یا نہیں؟ کیا؟ یہ لوگ ہماری طرف خاص مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی اس بات کا شبہ ہے، آؤ ہمیں یہاں سے اٹھنا چاہیے، کامران نے کہا، اور پھر وہ باہر نکلتے ہوئے بولا، میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، خاص طور سے بزرگ سلازار آپ کو، کیونکہ آپ کو دنیا بھر کا تجربہ ہے۔ خیر ایسی بھی بات نہیں، دنیا تو اس قدر وسیع ہے کہ اس کی آغوش میں بسنے والے اتنے عجیب و غریب اور ناقابل فہم ہیں کہ سوچ کے دائرے تک وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ مگر تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ سلازار بولا۔ ادھر دیکھیے، اس طرف، اس دیوار کی طرف، کامران نے اشارہ کیا، اور تینوں کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ وہ دائرہ اور اس سے نکلتا ہوا سانپ، کامران نے کہا۔ ہاں، نہ جانے کیوں یہ نشان میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا ہے اور مجھے مضطرب کر رہا ہے، کامران بولتا رہا۔ ہاں، وہ ان لوگوں کا کوئی مذہبی نشان ہے، سلازار نے کہا۔ یہاں تو چاروں طرف عجیب عجیب نقش بنے ہوئے ہیں، کہیں 12 ہاتھوں والی عورت، کہیں بندر نما آدمی، کہیں ہاتھی کی سونڈ والا حیوان، اور کہیں چکر گھماتا ہوا کوئی مرد۔ یہ نشان بھی اس سلسلے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، شاہری نے کہا۔ بس انسان نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں اس کی عملی تصویر پیش کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے مذہبی معاملات بھی ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں، سلازار نے کہا۔ اس نشان کو خاص طور سے آپ ذہن میں رکھیے، کامران نے نہ جانے کس خیال کے تحت کہا، اور انہیں لے کر باہر نکل آیا۔ آخر کار انہوں نے ایک ٹھکانہ تلاش کر لیا، لیکن سلازار گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نئے ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد اس نے کامران سے کہا، کامران؟ ہاں، کامران بولا۔ تم نے دائرے اور سانپ کا خاص طور سے تذکرہ کیا ہے، سلازار نے کہا۔ ہاں، کامران بولا۔ کیا اس کے بارے میں کوئی خاص خیال ہے تمہارے ذہن میں؟ سلازار نے پوچھا۔ خاص خیال تو نہیں ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا ہوں اور بہت کچھ سوچتا رہا ہوں اس کے بارے میں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہیں اور یہ نشان دیکھا ہے؟ کوئی کچھ اور نہ بولا تو اچانک ہی نشینہ نے کہا، پتہ نہیں کیوں میں اس نشان سے واقف ہوں۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جب ہم چنگ کی رہائش گاہ میں گئے تھے تو ایسا ہی ایک نشان ہمیں وہاں بھی نظر آیا تھا۔ یہاں لاتعداد دیوی اور دیوتاؤں کے سنگی مجسمے عجیب عجیب شکلوں میں دیکھے تو مجھے یاد آیا دائرے کے اندر لہراتے ہوئے سانپ کو
دیکھ کر میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ نشان بدھ روایات کا کوئی سمبل ہوگا، کیونکہ وہاں مختلف شکلیں ڈریگن وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ بے شک وہ میرے لیے کوئی اہم بات نہیں تھی جس کا میں تذکرہ کرتی یا اس کے بارے میں خاص طور سے سوچتی۔ ویسے کامران، کیا تم اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتے ہو کہ ایسا نشان تم نے چنگ کی رہائش گاہ پر بھی دیکھا ہے؟ نشینہ نے کہا۔ کامران نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، یہی میں بھی کہنا چاہتا تھا۔ جب میں چنگ کی رہائش گاہ میں داخل ہوا اور میری نگاہ اس پر پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ نشان میں نے کہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ سکا کہ کہاں۔ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن یہاں اس عبادت گاہ میں آنے کے بعد جب میری نگاہ اس نشان پر پڑی تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ نشان میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میرے لیے حیرانی کا باعث ہے کہ چنگ کا اس نشان سے کیا تعلق ہے۔ سلازار کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئیں۔ دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ بولا، یہ حقیقت ہے کہ میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بہت سے معاملات میری سوچ سے بھی آگے ہیں، جن کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ پتہ نہیں کہ کیا اسرار ہے۔ چلو خیر، چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ آگے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہاں اس عبادت گاہ میں داخل ہونے کے بعد میں نے اس نشان کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک ایسے نشان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ کامران نے کہا، کیوں ضروری ہے؟ کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے؟ سلازار نے کہا، میں نہیں جانتا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس نشان کو دیکھ کر میرے اندر کوئی خاص تحریک اٹھتی ہے۔ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کامران کے ان الفاظ پر سب خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک یہ خاموشی برقرار رہی۔ اس کے بعد شاہری نے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، تم یہ رات کیوں اس عبادت گاہ میں گزارنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کامران بولا۔ آخر کیوں؟ شاعری بولا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اناتوسیہ یہ نہیں چاہتی، کامران نے کہا۔ اناتوسیہ، سلازار نے عجیب سے انداز میں کہا اور خاموش ہو گیا، لیکن اس کی اس کیفیت سے کوئی صحیح بات ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، رات ڈھلی تو کامران نے دیکھا کہ اندر آنے جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عقیدت مند رات کے وقت بھی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کامران کی نظر اس طویل القامت شخص پر پڑی جو چند پجاریوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا اور کچھ بیزار سا نظر آ رہا تھا، جبکہ پجاری اس کے سامنے اتنے مؤدب تھے جیسے وہ ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہو۔ اس شخص کو کامران نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ لوگ اس کا احترام کر رہے تھے، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی اس کے پاؤں چوم رہا تھا، کوئی اس کا لباس، کوئی اس کے بدن کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا کوئی خاص مقدس ہستی ہے۔ اس کی عمر بھی اچھی خاصی تھی، لیکن عمر رسیدہ ہونے کے باوجود وہ انتہائی شاندار صحت کا مالک تھا۔ نہ جانے کیوں کامران کو یہ شخص کچھ پراسرار سا لگا اور کامران نے اس پر نگاہ رکھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے پیروکاروں کو کچھ بتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ کامران اس کے پیچھے چل پڑا۔ سنگی ستونوں پر پتھریلے مجسموں کی آڑ لیتا ہوا وہ اس کا تعاقب کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ میں داخل ہو گیا جسے رہائش گاہ کہا جا سکتا تھا۔ اس رہائش میں دروازے نہیں تھے، بس کچھ راہداریاں مڑنے کے بعد ایک ایسی شکل اختیار کر جاتی تھی کہ اسے محفوظ کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی وہاں داخل نہ ہو سکے۔ سنگی ستونوں ہی کی آڑ سے کامران نے دیکھا کہ اس شخص نے ایک جگہ پہنچ کر وہاں رکھے ہوئے مٹکے سے اپنا چہرہ دھویا، وہ تلک وغیرہ صاف کیا جو اس کی پیشانی پر لگے ہوئے تھے، گردن وغیرہ پر گیلا ہاتھ پھیرا اور آرام دہ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ ایک سمت روشنی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اس طرح بیٹھا رہا اور اس کے بعد بستر پر لیٹ گیا، گویا وہ آرام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی اس نے کچھ ایسا عمل کیا جس سے وہ روشنی بجھ گئی اور تاریک ہو گئی۔ کامران اب اس بات سے خود کو متفق کر چکا تھا کہ اب اس شخص کو قابو کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ امینہ سلفا نے اسے ان معلومات کے لیے جو ہدایات کی تھیں، اسے ان کے مطابق ہی کام کرنا تھا۔ تھوڑی دیر تک مزید انتظار کرتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے نکل کر آگے بڑھا اور پھر ایک دم دوبارہ روشنی ہو گئی۔ غالباً وہ شخص جاگ رہا تھا اور اس کے حساس کانوں نے کامران کے قدموں کی آواز سن لی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، کون ہے تو؟ اور یہاں تک کیوں آیا ہے؟ راستے میں تجھے کسی نے روکا نہیں؟ تجھے معلوم ہے میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، اب میرے پاس کسی سے باتیں کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ جا یہاں سے چلا جا،
اگر میں نے اپنے عبادت گزاروں کو آواز دے دی تو وہ تیرے ساتھ سخت سلوک کریں گے۔ اگر تیرا کوئی کام ہے مجھ سے تو اس وقت نہیں، صبح کو میرے پاس آ جانا۔ مجھے سوتے سے جگا کر اچھا نہیں کیا تو نے، وہ بیزار انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ لیکن کامران چند قدم چل کر اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر اچانک ہی کامران نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ لیا اور بستر سے اٹھا کر اسے کمرے کے وسط میں لے آیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کامران اپنی اسی قوت سے کام لے رہا تھا جو قدرتی طور پر اسے بخش دی گئی تھی، اس سے جس کے بارے میں صحیح طور پر کوئی اندازہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس شخص کو کامران کے اس عمل پر شدید حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے کامران کی کلائی پر ہاتھ جما دیے اور اپنے آپ کو کامران کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کامران اسے جھٹکے سے کمرے کے درمیان لے آیا اور پھر اسے گراتے ہوئے لہجے میں کہا، جس طرح تم نے بستر پر لیٹے لیٹے روشنی بند کی اور جلائی، اور اس کے بعد تم نے یہ کہا کہ تم پجاریوں کو بلا سکتے ہو، تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں تمہارے پاس کوئی ایسا نظام نہ ہو جس کے تحت تم باہر سے پجاریوں کو بھی بلا لو، اس لیے میں تمہیں یہاں تک لے آیا ہوں۔ تمہاری گردن پر میری گرفت اتنی سخت نہیں ہے جسے غیر دوستانہ کہا جا سکے، لیکن یہ دوستی تم ہی قائم رکھ سکتے ہو۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ نہ میں تمہارا عقیدت مند ہوں، نہ میں کسی ایسے کام سے آیا ہوں جس میں تمہاری دعائیں درکار ہوں، کیا سمجھے؟ کامران نے کہا۔ تم میرے عقیدت مند نہیں ہو؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں ہوں، یہ کہا ہے میں نے۔ میں تم سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ اگر تم نے مجھے شرافت سے وہ معلومات فراہم کر دی تو میں خاموشی سے تم سے معذرت کر کے اور تمہارا شکریہ ادا کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اگر تم نے کسی چالاکی یا ہوشیاری سے کام کیا تو تمہاری گردن کو اتنا پتلا کر دوں گا کہ تمہارا سر اس پر نہ ٹک سکے گا، اور وہ تمہاری موت کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ آخر تم کس طرح موت سے ہمکنار ہوئے۔ بولو، کیا میں اس گرفت کو سخت کر دوں یا تمہاری گردن چھوڑ دوں؟ کامران کی نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایسے مواقع بہت کم آئے تھے کہ کامران نے کسی انسان کے ساتھ اس قدر جارحیت کا کام لیا ہو۔ بہرحال وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، میری گردن چھوڑ دو۔ اس کی آواز پھنسی پھنسی سی تھی۔ چنانچہ کامران نے اس کی گردن چھوڑ دی اور کہا، آؤ اب یہاں بیٹھ جائیں۔ میری مجبوری تھی کہ میں چھپ کر تمہارے پاس آؤں، کیونکہ اور کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ شدید تکلیف کے عالم میں تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو مسل رہا تھا۔ پھر اس نے پانی کے اس مٹکے کی طرف دیکھا جس سے اسے پانی لے کر اپنا چہرہ وغیرہ دھویا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑی جم گئی تھی۔ کامران نے اس سے نرم لہجے میں کہا، تمہیں خاموش رکھنا میری مجبوری تھی، لیکن اس کے علاوہ میں تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ پانی پینا چاہتے ہو؟ ہاں، اس کے حلق سے بمشکل تمام آواز نکلی۔ کامران نے جس طرح اس کی گردن دبائی تھی اس سے اس کی گردن کی کچھ رگیں دب گئی تھیں۔ اس کی آواز پھنسنے لگی تھی۔ چنانچہ کامران نے اشارہ کیا، جاؤ پانی پیو۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، اس سے پانی پیا اور پھر کامران کے سامنے آ گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ کامران نے اشارہ کیا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ خوف کے آثار اب بھی اس کے چہرے پر کندہ تھے۔ کئی بار اس کی نگاہیں ادھر ادھر اس انداز میں بھٹکی تھیں جیسے وہ کسی مدد کی تلاش میں ہو۔ کامران نے نرم لہجے میں کہا، اگر تمہیں ڈرنے کا شوق ہے تو تمہارے اس شوق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھے سچا سمجھو۔ میں تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا، بشرط یہ کہ تم نے کوئی گڑبڑ نہ کی، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ نہیں مہاتری، ہم بھلا آپ کو کیوں نقصان پہنچانے لگے؟ آپ جس طرح ہمارے سامنے آئے بس اس بات نے ہمیں پریشان کر دیا، ورنہ ہم تو سیدھے سچے آدمی ہیں، کسی کو بھی نقصان نہ پہنچانے والے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا دھرم ایسا ہی ہے۔ وہ بولا، ہاں تو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کامران نے کہا، پوچھئے مہاراج، پوچھئے مہاترم۔ اس نے کہا، تم کتنے عرصے سے اس ٹیمپل میں ہو؟ کامران نے پوچھا۔ جیون بیت گیا مہاراج، کوئی 16 سال ہو گئے ہمیں یہاں رہتے ہوئے۔ ہمارا تو اب باقی سنسار سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اس نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ کامران نے پوچھا۔ ساگاتری، اس نے جواب دیا۔ ساگاتری، یہاں ایک مہاترم سام راشی ہوا کرتے تھے؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، مہاترم سام راشی تو بہت بڑے دلائی لاما تھے، انہوں نے ہی یہ عبادت گاہ بنائی تھی۔ وہ بولا۔ کہاں گئے وہ؟ کامران بولا۔ اترم پربھاترا سنسار سے چلے گئے، انہوں نے ہارا کاری کر لی تھی۔ ہارا کاری؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، آتم ہتیا، خودکشی، جو کچھ بھی تم چاہو کہہ لو، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔
کامران کو اپنی سماعت پر شبہ ہونے لگا۔ پھر اس نے حیران لہجے میں کہا، ارے مگر کیوں؟ ہمارا خیال ٹھیک تھا، تم ہمارے دھرم سے واقفیت نہیں رکھتے۔ ہمارے ہاں تو ہارا کاری کو یہ سمجھ لو کہ سب سے اچھی موت ہے سدھارتھ کے چرنوں میں جانے کے لیے۔ وہ بولا۔ اس بات کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ کامران نے پوچھا۔ کوئی 12 سال، وہ بولا۔ مگر انہوں نے جینا کیوں نہ پسند کیا؟ کامران نے پوچھا۔ ہمیں نہیں معلوم، اس نے بتایا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس بندر میں ایک تہہ خانہ بھی تھا؟ کامران نے کہا۔ ہاں تھا، اب بھی ہے۔ کیا میں اس تہہ خانے کو دیکھ سکتا ہوں؟ کامران نے پوچھا۔ مہاتری، اس کے دروازے تو سدا کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اسی تہہ خانے میں مہاترم سام راشی نے اپنے پران دیے تھے۔ اس کے بعد یہ تہہ خانہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسے بند کر دیا گیا؟ کامران نے پوچھا۔ اینٹیں چن دی گئی ہیں وہاں پر، اب تو وہاں چمگادڑوں کی بیٹ اور بدبودار گندے چوہوں کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، اس نے بتایا۔ میں اسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں، کامران نے کہا۔ ہرے رام مہاراج، 7-8 سال سے وہاں کوئی بھی نہیں گیا، پوری طرح چن دیا گیا تھا اس تہہ خانے کو۔ اگر آپ چاہو تو میں آپ کو یہ دروازہ دکھا سکتا ہوں، جسے اب مضبوطی سے چن کر اس پر پلسٹر کر دیا گیا ہے۔ کامران کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا۔ اور کوئی ایسی شخصیت جو اس دور کی ہو جب مہاترم سام راشی زندہ تھے؟ ہاں، یوں تو بہت سے لوگ ہیں جو مہاترم سام راشی کے سیوک تھے، لیکن اب اس مندر کی دیکھ بھال ایک ہندو دیوی چترا دیوی کرتی ہے، اور چترا دیوی مہاترم کی بڑی خدمت کرنے والی تھی۔ حالانکہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اور کامران اپنے ذہن میں اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو محفوظ کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، دیوی چتراوتی یا چترا دیوی جو بھی ہیں، مجھے کہاں مل سکیں گی؟ کچھ معلومات کرنی ہے۔ مجھے دیکھو، میں برا آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ ساری معلومات میری زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ مجھے چترا دیوی کا پتہ بتاؤ، کامران نے کہا۔ آپ مجھے ساتھ لے لیں، میں آپ کو خود وہاں تک پہنچا کر چلا آؤں گا مہاتری، اس نے کہا۔ نہیں، بالکل صاف ستھرا اور سیدھا سچا پتہ بتا دو بس، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ ساگاتری گردن ہلانے لگا، کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا۔ تو آپ یاد کر لیجئے، ان کا گھر تو یہاں سے کافی دور ہے، لیکن مشکل نہیں ہوگا ان کے یہاں پہنچنا، اس نے کہا۔ پتہ بتاؤ، کامران نے کہا، اور وہ پتہ بتانے لگا جسے کامران نے ذہن نشین کر لیا۔ پھر بولا، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات جو اس دور سے تعلق رکھتی ہو؟ ہمارے من میں کچھ نہیں ہے مہاتری، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا خیال رکھنا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یہ مجبوری تھی کہ میں اس طرح تم تک پہنچا، کیونکہ اگر میں آسانی سے تم سے یہ سوالات کرتا تو تم مجھے میرے ان سوالات کے جوابات نہ دیتے، کیونکہ تم بڑے آدمی ہو۔ میں نے دیکھا تھا کہ یہاں موجود پجاری اور عبادت گزار تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں، تمہارے پاؤں چھوتے ہیں، لیکن ابھی میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، صرف ایک بات یاد رکھنا کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے مجھے نقصان کا پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو میں تمہیں صرف وہ جملے بتانا چاہتا ہوں، یقین کرنا یا نہ کرنا تمہاری اپنی مرضی ہے، وہ یہ کہ میں نقصان پہنچانے والوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ کامران کہتا چلا گیا۔ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہمارے ساتھ جو ہم آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ہم تو امن شانتی کے پجاری ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم کسی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کوئی یہاں آیا تھا، وہ پجاری بولا۔ شکریہ، اب مجھے باہر تک خود چھوڑ کر آؤ، کامران نے کہا۔ آئیے، جو ہوا سو ہوا، اور اس کے بعد وہ واقعی بڑی شرافت سے کامران کو عبادت گاہ کے دروازے کے باہر چھوڑ گیا، لیکن کامران نے پھر بڑی احتیاط رکھی تھی اور خاموشی سے تاریکی میں ایک جانب چل پڑا تھا، لیکن یہ وہ رخ نہیں تھا جہاں وہ ان تینوں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ تینوں تو یہ جانتے تھے کہ کامران کو اناتوسیا کے کسی کام سے جانا ہے، اناتوسیا سے ان کا بھرپور تعارف بھی ہو چکا تھا، اور شریف النفس سلازار نے اناتوسیا کے پراسرار کردار کو اسی حیثیت سے قبول بھی کر لیا تھا جس سے وہ چاہتی تھی۔ کچھ احسانات بھی تھے اناتوسیا کے اس پر، وہ یہ کہ جب پولیس نے انہیں زلانہ میں گرفتار کر لیا تھا تو اس بات کے امکانات ختم ہو گئے تھے کہ انہیں ایک لمبی سزا دیے بغیر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اناتوسیا نے گریماؤچی کے ساتھ مل کر اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے انہیں نہ صرف رہائی دلائی تھی بلکہ انہیں ہر طرح کی سہولتیں بھی پیش کی تھیں۔ اب یہ تو بعد میں ہی پتہ چلا تھا کہ اناتوسیا خود بھی ان کے ساتھ سنکیانگ تک آئی ہے، اور پھر کامران نے اناتوسیا کی اجازت سے انہیں تھوڑی بہت تفصیلات بھی بتا دی تھی، جن میں ایک شخص کی تلاش شامل تھی، اور یہ شخص
اناتوسیا کو درکار تھا، جبکہ اناتوسیا نے خود بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ جسے تلاش کر رہی ہے وہ کس حیثیت کا حامل ہے۔ اس نے البتہ اتنا ضرور کہا تھا، کامران، اگر ہمیں وہ شخص جس کا نام میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی مل جائے تو ہمارے بہت سے کام بن سکتے ہیں۔ میں تمہیں بعد میں ساری تفصیلات بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، کامران نے کہا تھا، اور اس وقت کامران سلازار کے پاس جانے کی بجائے اس طرف جا رہا تھا جہاں اناتوسیا نے اس سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ یہ کسی قدر ویران سا علاقہ تھا جو عبادت گاہ کی مشرقی سمت میں خاصے فاصلے پر تھا، اور یہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ جب وہ ان ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو ایک طرف سے اسے ہلکی سی آہٹ سنائی دی، اور پھر اس نے اس حسین عورت کو ایک ٹیلے کی آڑ سے نکلتے ہوئے دیکھا جو اپنی عمر صدیوں پر مشتمل بتاتی تھی، لیکن جس کا حسن ابھی بے مثال تھا۔ علی سفیان مصر کا ایک انتہائی دولت مند شخص اس کے جال میں اس طرح اسیر تھا کہ اس کی خواہش کی تکمیل اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد سمجھتا تھا۔ اناتوسیا مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آسمان پر چاند کھلا ہوا موجود تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے چاندنی سمٹ کر انسانی شکل اختیار کر گئی ہو۔ اناتوسیا مسکراتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ صدیوں کا تجربہ ہے میرا، اور میں جانتی ہوں کہ کامیاب اور کامران چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ تم اپنے نام کی طرح ہو کامران، اور کامران ہی کی طرح ہی واپس آئے ہو، یعنی یہ معلوم کر کے کہ ہوزا کہاں مل سکتا ہے۔ ہوزا؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، راکان ہوزا، یہی وہ شخص ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ یہ بھی تاریخ ہی کا ایک کردار ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اگر راکان ہوزا ہمیں مل جاتا ہے تو گرشک اور سبیتا کا کھیل اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی تصور نہیں کر پائیں گے۔ راکان ہوزا کی تلاش میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اناتوسیا نے کہا۔ تم نے مجھے اس کا نام بتا دیا، امینا سلفا، کامران نے کہا، اور امینا سلفا ہنس پڑی اور پھر بولی، میں جانتی ہوں کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے، لیکن براہ کرم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں وقت سے پہلے کوئی بات اس لیے نہیں بتانا چاہتی کہ اس سے تمہاری حیثیت میں کوئی کمی واقع ہو، بلکہ میں تمہیں صرف اس لیے یہ باتیں نہیں بتاتی کہ میری ضرورت ہوتی ہے۔ میری اس بات کا بھی برا نہیں ماننا۔ اناتوسیا بولتی چلی گئی۔ کامران ہنس کر خاموش ہو گیا تو امینا سلفا نے پھر کہا، ہاں، ذرا جلدی سے بتاؤ کہ کیا تم اس شخص سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہو؟ تمہیں پتہ چل گیا کہ سام راشی کہاں ہے؟ سام راشی مر چکا ہے، کامران نے انکشاف کیا، اور ایک لمحے کے لیے امینا سلفا کا چہرہ اتر گیا۔ مر گیا ہے؟ ہاں، اسے ہارا کاری کر لی ہے، کامران نے کہا۔ اوہ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل کہاں سے معلوم ہو سکے گی؟ اناتوسیا نے پوچھا۔ رانی چترا دیوی سے، کامران نے کہا، اور امینا سلفا حیران نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کامران، مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ کرنل گل نواز نے بلا وجہ ہی تم پر اتنا اعتبار نہ کر لیا ہوگا، بلکہ اسے کچھ دیکھا ہی ہوگا تمہارے اندر، ورنہ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ خود اس کا بیٹا بھی موجود تھا، اور بھی بہت سے کردار، اور پھر بات اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ اس دوران تم نے ویسے بھی بہت کچھ کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا تمہاری حقیقتوں سے ناواقف ہے۔ کرنل گل نواز نے تمہیں صرف ایک ذہین نوجوان سمجھ کر یہ حیثیت دی ہے۔ وہ بالکل نہیں جانتا ہوگا کہ تمہارے اندر ایک تاریخی انسان چھپا ہوا ہے، ایک ایسا تاریخی انسان جو بدھ مت میں بہت ہی عظیم حیثیت کا مالک ہے، چاہے تم اس کے ہم شکل ہی کیوں نہ سہی، لیکن اس قدر ہم شکل ہو کہ تاریخ دھوکہ کھا سکتی ہے۔ امینا سلفا اس انداز میں بول رہی تھی جیسے خود میں کھو گئی ہو، پھر وہ ایک دم چونک پڑی اور بولی، ہاں، رانی چترا دیوی کے بارے میں بتا رہے تھے تم، کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ ساگاتری سے تمہاری کیا گفتگو ہوئی؟ ظاہر ہے میں تمہیں اس بارے میں ہی رپورٹ دینے کا پابند ہوں۔ اور اس کے بعد کامران اسے پوری تفصیل بتانے لگا جو انتہائی اہم حیثیت کی حامل تھی۔ اسے تمام تر داستان اسے سناتے ہوئے کہا، میں نے رانی چترا دیوی کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے اس کا پتہ ذہن نشین کر لیا ہے۔ امینا سلفا پر اشتیاق نگاہوں سے کامران کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے کامران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کاش وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں اس کاش کے آگے کی کہانی کیا تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح جذباتی انداز میں کامران کا ہاتھ پکڑے ہی بڑے جذباتی انداز میں بولی، پدم ماترم کی بیگم نور بستی پر رکھنا دنیا کے آخری دن تک تمہارا انتظار کرتی رہے گی، مگر میں سارے راستے بند کر دوں گی جن سے تم اس تک جا سکو۔ اناتوسیا نے کہا، کیا مطلب؟ کامران نے ان عجیب الفاظ سے الجھتے ہوئے کہا، اور اسے محسوس ہوا جیسے امینا سلفا چونک پڑی ہو، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
مطلب ابھی نہیں بتاؤں گی، انا توسیہ نے کہا۔ نہ بتاؤ، میں تمہیں مجبور کرنے کا جواز نہیں رکھتا، کامران نے کہا۔ ایسا نہ کہو کامران، انا توسیہ بولی۔ کیوں؟ کامران نے کہا۔ تم نہیں جانتے، انا توسیہ بولی۔ کیا؟ کامران نے سوال کیا، لیکن امینہ سلفا نے گردن جھکا لی۔ کامران بھی خاموش ہو گیا تھا، البتہ اس کا ذہن ایک بار پھر پراگندگی کا شکار ہو گیا تھا۔ جس طلسمی جال میں وہ گرفتار ہو گیا تھا، اس سے نکلنا بھی اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ کرنل گل نواز نے اس پر بہت احسانات کیے تھے، لیکن ان احسانات کا جو صلہ اسے دینا پڑ رہا تھا وہ اس کی بساط سے زیادہ تھا۔ وہ ایک بار کرنل سے بات کرنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کا یہ دور کب تک چلتا رہے گا۔ امینہ سلفا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، کامران نے کہا۔ چترا دیوی سے ملاقات کے لیے کب چلو گے؟ امینہ سلفا نے کہا۔ جب تم چاہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کامران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں انتظامات کر لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد باقی سارا انتظام کیا گیا۔ سلازار، نشینہ اور شاہری نے یاتریوں کے لباس اتار پھینکے اور جدید لباس میں آ گئے۔ اس کے بعد مطلوبہ علاقے تک کا سفر کیا گیا، ایک ہوٹل میں قیام کیا گیا، اور امینہ سلفا نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ وہ رانی چترا دیوی کا پتہ لگا کر آئے گی۔ پھر امینہ سلفا ہی کی کاوش تھی کہ اس نے ایک ایسا ہوٹل دریافت کر لیا جو رانی چترا دیوی کی رہائش گاہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اور یہ بات کامران، سلازار وغیرہ کو نہیں معلوم تھی۔ جب انہیں اس نئے ہوٹل کے کمروں میں منتقل کیا گیا تو تب بھی وہ کسی قدر حیران بے شک ہوئے تھے، لیکن انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کامران کے لیے جو کمرہ منتخب کیا گیا تھا وہ تھوڑا الگ تھا۔ اور جب پہلی بار امینہ سلفا نے کامران سے کہا کہ رانی چترا دیوی کی رہائش گاہ یہاں سے بالکل سامنے ہے، تو کامران بھی حیران رہ گیا۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں، امینہ سلفا بچوں کی سی خوشی کے انداز میں بولی۔ بڑی حیرت انگیز شخصیت تھی۔ مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں جو مختلف کہانیاں سنائی تھیں، اگر انہیں ذہن میں لایا جاتا تو ذہن کے پرخچے اڑ جاتے۔ صدیوں سے زندہ یہ عورت کتنی حیرت انگیز تھی، یہ سوچ کر ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ کامران تو اس دنیا کا ایک معمولی سا انسان تھا، اسے بھلا ان ہنگامہ آرائیوں کا کیا علم تھا؟ بھلا بس وقت نے اسے کھینچ کھانچ کر اس منزل تک لا پھینکا تھا جو ایک حیران کن منزل تھی۔ بہرحال وقت انسان کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا سکھا دیتا ہے۔ کامران حیرت و اشتیاق سے اڑ گیا۔ امینہ سلفا نے اپنی کھڑکی کھولی اور بائیں سمت اشارہ کر کے بولی، ادھر دیکھو۔ کامران نے اس کے اشارے کی طرف نگاہ دوڑائی تو اسے ایک عالی شان عمارت نظر آئی۔ یہ چترا دیوی کی رہائش گاہ ہے؟ وہ کچھ حیرت سے بولا۔ ہاں۔ اور یہ ہوٹل جسے ہم قیام پذیر ہیں، یہ بھی چترا دیوی کی ہی ملکیت ہے، انا توسیہ نے کہا۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کامران نے پوچھا۔ تم اپنے کام کا آغاز کر دو، ہم تمہاری کامیابی کا انتظار کریں گے، امینہ سلفا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات کامران کے علم میں آ چکی تھی کہ خود امینہ سلفا اس ہوٹل میں مقیم نہیں ہے۔ بہرحال کامران تیار ہو کر باہر نکل آیا اور وہ اس چوڑی سڑک پر آ گیا جس کے دونوں سمت درخت جھول رہے تھے۔ سڑک شفاف تھی اور شاید رانی کے محل میں آنے جانے والوں کے لیے مخصوص تھی، کیونکہ آگے جا کر وہ بند نظر آ رہی تھی۔ ابھی کامران اس عالی شان عمارت سے کافی فاصلے پر ہی تھا کہ اسے محل نما عمارت کے گیٹ سے ایک کار کو باہر نکلتے دیکھا۔ کھلی چھت والی کار تھی اور ڈرائیور کے علاوہ عقب میں 2 افراد بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے یوں ہی سرسری سی نگاہ کامران پر ڈالی اور بغیر توجہ دیے آگے بڑھ گئے۔ بہرحال کامران بڑے گیٹ پر پہنچ گیا جہاں 2 دربان کھڑے ہوئے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔